سوال یہ ہے کہ بھائی کا کہ جنات کے بارے میں کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ یہ انسان کو نقصان نہیں پہنچاتے، یہ ویسے لوگوں کو بالخصوص کچھ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ یہ ایک سائیکی مسئلہ ہوتا ہے اور یہ جنات جادو وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دیکھیے میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث کے اندر یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ جو جادو ہے نا، یہ کفر میں ہے، شرک میں ہے، بلکہ قرآن مجید نے بھی کہا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ جو جادو ہے نا، یہ ہے اور یہ کفر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ صریحاً یہ نافرمانی ہے۔ اور پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک یہودی نے جادو کیا بھی، اور جس کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آخری معوذتین کو دوبارہ نازل کیا۔ تو اس کے علاوہ بے شمار احادیث ہیں، اب اس کی لمبی چوڑی وضاحت میں ہم نے کیا جانا ہے۔ احادیث اور آیات سے، یعنی کہ نصوص اسلامیہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ جادو وغیرہ جو نا، یہ ایک چیز ہے، اس کا یعنی کہ وہ اثر وغیرہ ہوتا ہے۔ اچھا، تو اب جو جنات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے۔ اللہ رب العالمین نے جنوں کو پیدا کیا، جیسے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ جنات اور انسان کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور پھر جنوں کا ذکر ہے قرآن مجید کے اندر بے شمار جگہ پر، سورہ الرحمن کے اندر ہے، سورہ جن کے اندر ہے، اور سورہ احقاف کے اندر ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جنات، ان کا بھی وجود ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے۔ تو اب رہا مسئلہ کہ یہ جو جنات وغیرہ ہیں، یہ جو جادو ہے، یہ انسان کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو میرے محترم بھائیوں، جادو اور جنات یہ انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور اس کا جو علاج ہے، اس کا جو حل ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جب آپ پہ لبید بن عاصم یہودی نے جادو کیا تو جبریل نے علیہ السلام نے آ کر آپ کو دم کیا یہ آخری دو صورتوں کا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان واضح موجود ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ پڑھی جائے تو وہاں سے جو شیاطین ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں، ان کا وہاں پہ بسیرا نہیں ہوتا۔ تو ان احادیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں، نقصان دیتی ہیں۔ تو لہٰذا اگر چیزیں نقصان دیتی ہیں تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کا علاج بھی بتلایا ہے۔ اسی طریقے سے کعب بن احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ پہ یہودیوں نے جادو کیا، اور پھر میں نے یہ دعا پڑھی اعوذ بکلمات اللہ التامات، یہ والی جو دعا اعوذ باللہ۔ تو یہ جتنی بھی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، میں جو احادیث کے جو میں نے پہلے بھی بتا دی ہیں، ذکر کی ہیں، تو یہ ساری دعائیں جو ہیں یہ صرف جادو سے بچنے کی تدبیریں ہیں۔ اور جب آدمی یہ دعائیں پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے وہ ان جادو سے اور شیاطین کے شر سے وہ بندہ محفوظ رہتا ہے۔ تو بہرکیف اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے، یہ چیزیں موجود ہیں، جادو بھی ہے اور جنات بھی ہیں، تو ان کا انکار کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ البتہ ان سے بچاؤ کے جو طریقے ہیں، جو اسلام نے طریقے بتائے ہیں، ہمیں ان کو اختیار کرنا چاہیے۔